میں نیو یارک کے کسی ڈاک خانے میں ایک خط کی رجسٹری کرانے کے لیے انتظار میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رجسٹری کلرک اپنے کام سے اکتا چکا تھا۔ لفافوں کا وزن کرتے کرتے، ٹکٹ بانٹتے ٹکٹ لگے لفافے واپس لیتے اور رسیدیں جاری کرتے کرتے وہ تھک چکا تھا۔ وہ سال ہر سال سے یہی بے لطف کام کرتا آیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان مجھے پسند کرے۔ ظاہری بات ہے، اس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے مجھے اپنی ذات کی بجائے خود اس کے متعلق کوئی عمدہ سی بات کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ اس کلرک میں کون سی ایسی بات ہے جس کی میں ایمانداری سے تعریف کر سکتا ہوں۔ اس سوال کا جواب بعض اوقات بڑی مشکل سے ہاتھ میں آتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ یہ سوال اجنبیوں سے متعلق ہو۔ لیکن میرے لیے یہ سوال اس وقت کچھ اتنا مشکل نہ تھا۔ مجھے فوری ایک ایسی چیز نظر آ گئی جس کی میں جائز طور پر تعریف کر سکتا تھا۔ جب وہ میرا لفافہ توڑ رہا تھا تو میں نے بڑے جوش آمیز لہجے میں کہا، کاش میرے بال بھی آپ کیسے ہوتے۔ کلرک نے حیران ہو کر اوپر دیکھا۔ اس کا چہرہ مسکراہٹ سے چمک رہا تھا۔ انکسار سے کہا، ہاں، اب یہ بال ویسے کہاں رہے جیسے کبھی ہوا کرتے تھے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بالوں کی خوبصورتی قدر کم ہو گئی ہو، لیکن اب بھی یہ بہت شاندار ہیں۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ ہم نے تھوڑا عرصہ دلچسپ گفتگو کی اور آخری بات جو اس نے مجھ سے کہی یہ تھی، بہت سے لوگوں نے میرے بالوں کی تعریف کی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ نوجوان اس روز کھانا کھانے گیا ہوگا تو اس کے پاؤں زمین پر نہ پڑتے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نوجوان نے یہ بات رات کو اپنی بیوی سے ضرور کہی ہوگی۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس نے اس روز آئینہ دیکھ کر کہا ہوگا، یہ میرا بالوں بھرا سر کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے یہ کہانی ایک مرتبہ ایک اجتماع میں بیان کی تو بعد میں ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، آپ کو اس رجسٹری کلرک سے آخر کیا مطلب تھا؟ میں اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ مجھے اس سے کیا کام تھا؟ مجھے اس سے کیا غرض تھی؟ اگر ہم اس قدر خود غرض ہیں کہ کسی کو ذرا بھی خوشی نہیں دے سکتے، دوسرے آدمی سے معاوضے کی تمنا رکھے بغیر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، اگر ہماری روحیں اتنی ہی چھوٹی اور تنگ ہیں تو ہمیں ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ہاں، یاد آیا، میں اس نوجوان سے کچھ حاصل بھی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایک بے بہا چیز کی ضرورت تھی اور وہ مجھے مل گئی۔ مجھے یہ احساس ملا کہ میں نے اس کی ایک طرح بے لوث خدمت کی ہے۔ مجھے یہ احساس ملا کہ میں نے اس کی اکتاہٹ بھری زندگی میں مسرت کی ایک کرن داخل کر دی ہے۔ انسانی تعلقات کا ایک قانون سب سے اہم ہے۔ اگر ہم اس قانون کی پابندی کریں تو ہمیں کبھی پریشانی کا سامنا نہ ہوگا۔ وہ قانون یہ ہے، دوسرے شخص میں ہمیشہ اہمیت کا احساس پیدا کیجیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر کسی کی تعریف کریں اور چاپلوسی سے کام لیں۔ میں بس آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی آپ تعریف کر سکتے ہیں۔ جس طرح لوگ کھانے پینے کے بھوکے ہوتے ہیں، اسی طرح لوگ تعریف و تحسین کے بھی بھوکے ہوتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگلے شخص کی زندگی میں مسرت کی ایک کرن داخل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ہوٹل کا ویٹر ہمارے آرڈر کے مطابق تلے ہوئے آلوؤں کی جگہ آلوؤں کا بھرتا اٹھا لائے تو ہمیں کہنا چاہیے، تکلیف معاف، میں تلے ہوئے آلو پسند کرتا ہوں۔ وہ جواب دے گا، تکلیف کی کوئی بات نہیں، اور خوشی خوشی سے آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا کیونکہ آپ نے اس کی عزت کی ہے۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے فکرے جیسے تکلیف معاف، براہ کرم، آپ کو تکلیف تو ہوگی، کیا آپ، یا آپ کا بہت بہت شکریہ، روزمرہ کی زندگی کی اکتا دینے والی مشین کے دندانوں کے لیے تیل کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں اور آپ کو ہر جگہ خوشامد کہا جائے تو لوگوں کی تعریف کرنے میں کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ چاپلوسی سے کام لیں۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایسی حقیقی چیز ہوتی ہے جس کی آپ تعریف کر سکتے ہیں۔